چلے دیکھیے آج ہم لوگ دور طالب علمی میں اس میں ہی عملی مشق محنت کرنا، دور طالب علمی میں عملی محنت کس طرح کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے ایک طالب علم کو۔ تو ساتھیو طالب علم کو کیا چاہیے؟ جب وہ علم کو حاصل کر رہا ہے، اپنے علم کے مطابق عملی زندگی بنانے کی مشق کرے، جو بھی علم پڑھتا ہے اس کے مطابق عمل ہوتا رہے۔ دیکھیے ساتھیو، طالب علم کی زندگی اتنی حساس ہونی چاہیے، صرف رٹنے کا نام علم نہیں ہے، دین کا علم بہت قیمتی علم ہے۔ تو اس دھوکے میں ہرگز نہ رہیں کہ پہلے ہم علم حاصل کر لیں گے بعد میں عمل کریں گے، نہ، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ شیطانی دھوکہ ہے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرتے رہو، کرتے ہوئے روتے رہا کرو۔ تم فقط علم حاصل نہیں کر رہے ہو بلکہ اپنے اوپر حجت الہی کو اچھی طرح قائم کر رہے ہو۔ یعنی اللہ روز قیامت پوچھیں گے نا، کیا تمہارے پاس عمل کیا تھا؟ تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا؟ تو جو علم حاصل کر رہے ہو وہ روز قیامت پوچھا بھی جائے گا۔ تو اہل علم جو ہے بہت فکر کے ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو اہل ذکر سے تعبیر فرمایا ہے کہ اہل علم جو ہے وہ اہل ذکر ہیں، یعنی اللہ کو یاد کرنے والے، علم والے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ حضرت مولانا غنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو اہل ذکر سے تعبیر فرما کر اہل علم کو ذکر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو اہل علم ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے، علماء کی خاص شان اللہ کی یاد ہی تو ہے، غفلت ایک پل بھی نہ ہو۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں کیا کہا؟ ذکر سے مراد علماء لکھا ہے کہ اہل علم جو ہے اہل ذکر ہے، مطلب علماء اہل ذکر ہے۔ اہل علم کون ہے؟ اہل ذکر کون ہے؟ علم والے، عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب آپ اپنے منصب پر فارغ ہو جائیں نا، منصب سے، اپنے کام سے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اپنے منصب سے اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ کیا کیجیے؟ اپنے رب کی طرف راغب رہیے، محنت کریے، آپ اپنے رب کی طرف راغب رہیے۔ تو علماء اور وارثین انبیاء جو ہیں انہیں بھی اسی میں ذکر کیا گیا ہے نا۔ علماء کون ہیں؟ انبیاء کے تو وارث ہیں۔ مراقبہ، محاسبے کا اہتمام کرنا، اللہ کی طرف ذکر میں دل لگانا۔ تو طالب علم جو ہے دور طالب علمی میں جو ہے کلو وشربو، یعنی کھانے پینے میں بھی احتیاط برتے، کھائے اور پیے کیسا؟ پاکیزہ کھانا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الرسل کلو من الطیبات وعملوا الصالح، یعنی کہ عمل صالح کرنے میں بڑا دخل ہے اس کو۔ پاکیزہ کھانا جو ہے، نیک عمل کرنے میں پاکیزہ کھانے کا بڑا دخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا، یعنی کیا سمجھ میں آیا کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں پاکیزہ رزق کا، نفع بخش علم کا، سمجھ رہے، اور نیک عمل کا۔ تو عقل طیب کے بغیر علم نافع اور عمل صالح کا حصول ہی نہیں ہے، حصول ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم پاکیزہ کھانا نہ کھائیں۔ تو اب آپ کہو گے آپا ہمارا کھانا تو پاکیزہ ہی ہے، ہم بسم اللہ بول کے کھانا بناتے ہیں اور کیا کہتے ہیں حلال کھاتے ہیں، آپا حلال جانور کھاتے ہیں۔ تو ساتھیو دور طالب علمی میں بازاری کھانوں سے بہت پرہیز کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بازاری کھانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اور ایک روایت میں شیطان تھوک دیتا ہے، شمائل کبریٰ کی روایت ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاری کھانے کو منع فرمایا ہے، اور ان کھانوں سے باطنی انوار جو ہے نا، اندر کے روحانی انوار وہ ضائع ہو جاتے ہیں،
اور شیطانی اثرات پھر پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو علوم خداوندی کے انوار اور اثرات کو زائل نہیں ہونے دیں ہم۔ ہر زمانے میں ساتھیوں اللہ والوں نے اس خاص طور پر آخری زمانے تک اجتناب کیا ہے ان کے کہ ہم باہری کھانا نہ کھائیں۔ اپنے شاگردوں کو بھی اس کا حکم دیا کہ بازاری چیزوں سے پرہیز کرو۔ پرہیز سمجھتا ہے کہ ہم یہ کھائیں گے، جیسے شوگر والا ہوتا ہے نا کہ ابھی میں میٹھا کھاؤں گا تو میرا شوگر بڑھ جائے گا، تو نہیں میں نہیں کھاتا میٹھا، ہے نا، اور کھا لیا تو کیا ہوا، مصیبت میں پڑ گیا، شوگر بڑھ گئی، چکر آ رہا ہے، کہیں پیروں میں ایٹھن ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، سمجھ رہے، کہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے، کہیں نیند نہیں آ رہی، کہیں نیند بہت آ رہی ہے، طبیعت بدحال ہو رہی ہے بہت شوگر سے، تو کیا پریشانی خود ہی کو ہوتی ہے نا۔ اسی طرح یہ تو جسمانی پریشانی ہے، لیکن جب روح پریشان ہوتی ہے نا تو انسان کا جسم، روح سب کچھ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو شاگرد کو یہ چاہیے، طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ بازاری کھانوں سے بہت اجتناب کریں۔ رات ہوتے ہی قدرتی طور سے فضا میں ایسے اثرات نمودار ہوتے ہیں نا کہ ہر قسم کے چرند پرند حیوانات جانوروں کو نیند آنے لگتی ہے۔ تو طالب علم کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ ایک تو ذکر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، ہے نا، اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے چلنا ہے، بازاری کھانوں سے پرہیز کرنا ہے، پاکیزہ کھانا کھانا ہے۔ چوتھی جو بات ہے وہ اپنے سونے جاگنے کی اوقات کی حفاظت کرنی ہے طالب علم کو۔ آج تو موبائل کا دور ہے، اللہ اکبر، کیا ہی کہیں، بس جس نے سمجھ لیا اس بات کو وہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ۔ تو رات جو ہے یہ اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر آرام کے لیے بنائی، اور اس فضا میں ایسے آثار اللہ نے نمودار کیے ہیں رات میں، اندھیرے میں، کہ ہر قسم کے چرند پرند حیوانات جانوروں کو سب کو نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کے موافق اللہ نے کیا فرمایا، رات کو بنایا ہی اسی لیے کہ اس میں سکون حاصل کیا جائے۔ ہر رات دیر تک جاگتے رہنا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے نا، اس کی فطرت جو بنائی ہے اس کے خلاف ہے، اور جب بندہ فطرت کے خلاف کام کرے گا تو بیماریاں، الجھنیں، ٹینشن، پریشانیاں ذہن میں ہوگی، ڈپریشن کا شکار ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو شخص فطرت کے خلاف کام کرتا ہے نا، فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں، تو اس کے انجام کو وہ ضرور پہنچتا ہے، چاہے دیر سے ہو۔ آنکھوں میں چشمہ، کانوں کی جو سماعت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، اعصاب میں درد وغیرہ رہنے لگتے ہیں، بیماری جو ہے وہ وقت سے پہلے آ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد فضول باتیں کرنے کی ممانعت فرمائی ہے نا۔ ہاں، عشاء کے فوراً بعد سو کر صبح دیر اٹھنے کی کوشش کریں، عشاء کے فوراً بعد ہم سو جائیں، صبح سویرے دیر سے نہ اٹھیں بلکہ صبح سویرے اٹھنے کی کوشش کریں، جلدی سوئے جلدی اٹھے سویرے۔ کیوں؟ کیونکہ صبح کے وقت میں تھوڑا سا بھی بندہ مطالعہ کرتا ہے نا، پڑھائی کرتا ہے نا، طالب علم خاص طور پہ جو زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، جو پڑھائی کرتے ہیں، وہ رات کے کئی گھنٹوں کے مطالعے سے بہتر ہے کہ بندہ صبح سویرے اٹھ کر مطالعہ کرے، سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کیوں نہ ہو یہ بات، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ میری امت کے لیے اس کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرمائیے، سمجھ رہے؟ تو ہمارے نبی نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے، تو ہم کوشش کریں، نماز فجر کی ادائیگی ہو گئی نا، فوراً اس کے بعد ناشتہ کریں، ناشتے سے فارغ ہو جائیں نا، دوپہر کا مختصر سا کیلولہ بھی طالب علم کو بہت ضروری ہے، تو جب فارغ ہو جائے ناشتے کے فوراً بعد تو ہم تھوڑا سا پڑھائی کر لیں اپنی، اور دوپہر میں تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد آرام کرنا، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے طالب علم کے لیے۔ یہ جو آرام کرتا ہے نا دوپہر میں تھوڑی دیر، آدھی گھنٹہ، کم سے کم زیادہ سے زیادہ آدھی گھنٹہ، 15 منٹ 20 منٹ، یہ جو آرام ہوتا ہے نا طالب علم دوپہر میں، کیلولہ جسے کہتے ہیں، اب ہم 2 گھنٹہ سوئیں اور ہم کیلولہ کریں نا کا زیادہ سے زیادہ آدھی پونا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ جو آرام ہم کرتے ہیں دوپہر میں کھانے کے بعد، تو اس آرام سے فجر میں تہجد میں اٹھنے میں اللہ تعالیٰ طاقت قوت عطا فرماتے ہیں، اور شیطان، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان کیلولہ نہیں کرتا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو ابتدائی زمانے میں اوقات کی قدردانی یہ بھی بہت ضروری ہے طالب علم کے لیے۔ طالب علمی کے دور میں اوقات کی قدردانی بہت ضروری ہے، خیر والے اعمال کے ساتھ ہمارا وقت گزرے،
تو اس کے انوار اور برکات جو ہے وہ عمر کے آخر تک نظر آتے ہیں. سمجھ رہے؟ اس کا ظہور طالب علمی کے دور سے شروع ہو جاتا ہے. تو طالب علمی میں جو ہے وہ وقت کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنی ہے. جتنا جتنا قدر کرے گا وقت کی، یادہ کرنا، مطالعہ کرنا، وقت پر اٹھنا، وقت پہ نماز پڑھنا، ذکر اذکار کی پابندی کرنا، اور یادہ مطالعہ برابر جو ہم نے پڑھا ہے. یادہ مطالعہ مطلب کیا؟ یعنی جو بھی آپ سن رہے ہیں اس کو آپ اپنے درس میں ہے نا، جو بھی آپ کے استاد آپ کو بتاتے ہیں اس کو دہرانا، جو بھی کتاب آپ کو پڑھائے ہیں اس کا یادہ کرنا، یعنی اس کو دہرانا، اور جو آگے سبجیکٹ پڑھانے والے ہیں اس کا مطالعہ کرنا، اس کو پڑھ کر اس چیپٹر کو جانا. یہ سارا وقت کی قدر کرتے ہوئے. اگر طالب علمی میں اوقات کی ناقدری کے ساتھ ہم نے طالب علمی گزاری نا، تو اس کے نقصانات عمر کے آخر تک ہمیں اس کی نحوستیں نظر آئیں گی، اور اس کا ظہور بھی طالب علمی کے دور سے ہی شروع ہو جاتا ہے. جو فائدہ ہے جو عمر کے آخری حصے میں ہم دیکھیں گے وہ بھی طالب علمی کے دور سے شروع ہو جاتا ہے، اور جو نقصانات عمر کے آخری حصے میں ہم دیکھیں گے وہ بھی طالب علمی کے دور سے شروع ہو جاتا ہے. اللہ اس کی کہ قبل از فراغت، یعنی اب بھی اگر ہم کب سے علم حاصل کر رہے ہیں، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے ساتھی، کوئی بات نہیں. اب تک جو ہم نے ناقدری کی ہے ہمیں احساس ہو گیا ہے، ہم توبہ استغفار کریں. جسے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، ہاں تو پھر اللہ کا شکر ہے. اور جو وقت بچا ہے اس میں خیر والے عمل کریں، اور جو بقیہ اوقات دور طالب علمی کے افسوس اور احساس اور تلافی کے ساتھ اور ایک نئے ارادے کے ساتھ ہم گزاریں. ہمیں افسوس ہوتا رہے باقی اوقات میں بھی جو ہم نے طالب علمی میں ضائع کیے، جو وقت شروع کے دنوں میں یا اتنے سال ہم نے طالب علمی کے ضائع کر دیے. اب جو وقت بچا ہے علم حاصل کرنے کا، اب سے ہم توبہ استغفار کر کے نئی ہمت کے ساتھ، نئے ارادے عزم کے ساتھ ہم کھڑے ہوں انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو ایک چیز ہے طالب علمی کے لیے، تو نور نبوت کا حصول. طالب علم کے دور میں جو ساتھیوں علم نبوت کے ساتھ ساتھ نبی والا جو علم ہمارے پاس آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مقصد نبوت پر بھی عمل کرنا ہے ساتھیوں، تو انشاءاللہ نور نبوت حاصل ہوگا. تو علم نبوت کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو علم ہم تک آیا، یہ نبی والا علم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور مقصد نبوت کیا؟ اس مقصد کے ساتھ کہ جیسے میرے نبی نے محنت کی، امت کا غم کھایا، امت کے لیے فکرے کی، میں بھی اس مقصد کو لے کے چلوں گی اور اس مقصد کے ساتھ علم کو سیکھیں. تو اگر ہم اس مقصد کو علم نبوت کی نیت کرتے ہوئے، مقصد نبوت پر عمل کرتے ہوئے ہم چلیں گے، تو اللہ انشاءاللہ ہمیں نور نبوت عطا کریں گے، نبی والا نور جو صحابہ کو عطا ہوا تھا. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے علمی کتاب کے ساتھ ساتھ علم لدنیا بھی ہمیں اللہ عطا فرمائیں گے. صرف رٹی رٹائی حدیثیں نہیں ہمیں یاد ہوگی، بلکہ اس حدیث کی گہرائی، اس حدیث کی سمجھائش قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ ہمارے دل و دماغ پر کھولیں گے ساتھیوں. کب؟ جب ہم نے دور طالب علمی میں علم نبوت، جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد یہ ہو کہ جو سیکھ رہے ہیں وہ سکھائیں گے، تو وہ نور جو ملے گا اس نور سے اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ جو سیکھا ہے اس علم سے علم لدنیا بھی اللہ ہمیں دیں گے. اس کتابی رٹے رٹائے علم کے ساتھ ساتھ علم لدنیا بھی دیں گے. جتنا سیکھتے جائیں عمل کرتے جائیں. پھر جس سے بھی ملاقات ہو ہماری، پھر وہ چاہے مدرسے کا کوئی ملازم کیوں نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، پھر وہ ہمارے گھر میں آنے والی میڈ، کام والی جو ہوتی ہے نا، جو ہمارے گھر میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے، ہاں وہی کیوں نہ ہو، ہاں اسے بھی ہم بتائیں جو ہم نے سیکھا ہے، اسے اللہ کی ذات سے جوڑنے کی فکر کرے، دین حق کو زندہ کرنے کے احساس داری کے ساتھ اسے پہنچایا جائے. محض علم سیکھنا، یاد کرنا، اپنے اندر مقصود محفوظ کر لینا، یہ مقصد نہیں ہے. دیکھو ٹھہرا ہوا پانی جو ہوتا ہے نا ساتھیوں، وہ جلدی گندا ہو جاتا ہے، اور جو پانی جاری ہوتا ہے نا وہ پاک صاف رہتا ہے. اسی طرح سے شرح صدر بھی انشاءاللہ اللہ اس شخص کو عطا کریں گے، اس کے دل کو کھولیں گے، شرح صدر عطا کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری استاذہ کہتی ہے بچوں تم سمندر پی کے بیٹھے ہو اور امت قطرے قطرے کو ترسے، تو روز قیامت تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو جو بھی سیکھا ہے اسے امت تک پہنچائے. علم کے سمندر میں حب الہی کا قطرہ ہو، یعنی
دور طالب علمی میں عشق الہی کے حصول کی صحیح جد و جہد کرتا رہے کہ کیسے مجھے اللہ کا عشق عطا ہو جائے، میں اللہ کو کیسے راضی کر سکوں، ہے نا. کبھی عصر کے وقت میں مغرب سے تھوڑا پہلے ذکر میں بیٹھ گیا، دعاؤں میں بیٹھ گیا کہ یہ وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، قبولیت کا وقت ہے، نام اعمال جو ہے فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، ہمارے نام اعمال اللہ کے پاس جائیں گے تو بس استغفار کریں. صبح اور شام کا ذکر اللہ نے حدیث و قرآن میں کیا ہے کہ بکرۃ و اصیلا، کہ صبح شام اللہ کا ذکر کروں. تو یا اللہ میں اس وقت ذکر کر رہی ہوں تاکہ میں اللہ کو راضی کر سکوں، اللہ کی رضا والے کام کر سکوں، اس کو خوش کر سکوں. تو مستقل کچھ نہ کچھ جد و جہد کوشش کرتے رہیں. کہیں صلاۃ و تسبیح پڑھ کر اللہ کو منا رہے ہیں کہ اللہ امت کو معاف کر دیجئے، تو اللہ تو ایسے ہی خوش ہوتے ہیں نا جب بندہ اس کے بندوں کی فکر کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی، ہے نا. تو جیسے دور طالب علمی میں جسے عشق الہی کے چند چھینٹے بھی حاصل ہو گئے نا ساتھیوں، طالب علمی دور میں اللہ کے عشق کے چند چھینٹے بھی مل گئے نا، تو وہ شخص اپنا ظاہر بھی اور باطن بھی بدلا ہوا پائے گا. پھر اس کا دل جو ہے نا علم اور قرآن اور حدیث کے نور سے روشن کیا جائے گا پھر، اور اس کا رہبر کون ہوگا؟ اللہ بن جائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. جوارے سے نکلنے والے ہر اعمال اللہ کے تابع ہو جائیں گے. اب اپنی مرضیات پر وہ شخص نہیں چل سکتا. یہ ظاہر اور باطن سے ایسا طالب علم ایسا بدل جائے گا نا کہ دیکھنے والے کو کیا محسوس ہوگا؟ ہاں، دیکھنے والا کیا سوچے گا؟ اس پر اللہ کی عطا اور نوازش کے کرشمے نظر آئیں گے اسے. بڑے بڑے علماء بھی عشاق کی صحبت میں بیٹھنے کا دور طالب علمی میں خاص اہتمام فرماتے تھے. سمجھ ہے؟ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں نا ان کی مجلس میں، تاکہ جو اللہ کے عاشق بندے ہوتے ہیں نا، سچے عاشق صادق عالم جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عاشق عالم. سمجھ رہے ہیں؟ اور عاشق عالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے عشق کی حصول کی صحیح کرتا ہے، اس کے عشق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو ایسوں کی مجلس میں جب انسان بیٹھتا ہے نا، تو ایسے اسرار اللہ ان کی برکت سے کھولتے ہیں کہ دور طالب علمی میں خاص طور پر اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرے ساتھی. کیوں؟ کیونکہ اہل اللہ کی صحبت سے بندہ ذرے سے آفتاب اور قطرے سے سمندر بن جاتا ہے. قطرے سے سمندر بن جاتا ہے. تو اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے طالب علمی کے دور میں. علم حاصل کرتے رہیں اور اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں. ایک حدیث جب وہ ہمیں بتاتے ہیں نا، تو اس حدیث کی گہرائی اتنی زیادہ ہوتی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے عشاق ہوتے ہیں. میں نے مدرسے میں عالمیت کے 6 سال گزارے، اور الحمدللہ ہمارے جتنے بھی استاد تھے بفضل اللہ تعالیٰ بڑی محنت اور فکر سے ہم لوگوں کو پڑھایا. لیکن ایک ہوتا ہے علم سکھانا، اور ایک ہوتا ہے عاشق جو علم سکھاتا ہے. سمجھ رہے؟ ایک عاشق عالم ہوتا ہے. تو جب میں استاذہ کی مجلس میں بیٹھی نا، استاذہ کی مجلس میں فارغ ہونے کے بعد، اب پھر جب استاذہ نے ایک حدیث کا ترجمہ کیا، تو مجھے ایسا لگا اللہ اکبر، اس حدیث کو تو میں نے خالی رٹا تھا، اس حدیث کے اختلافات کو سمجھا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر اتنی گہرائی تھی اور اتنی سمجھائش کہ میں نے تو اس حدیث کو کبھی اس نظریے سے دیکھا ہی نہیں. اور وہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور سیدھا دل پر اثر انداز ہوتی ہے، دل بدلتا ہوا محسوس کرنے لگتی ہوں بفضل اللہ تعالی. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اب تو دیکھو جتنے بھی مدرسے ہیں، شاید ہی کوئی مدرسہ ایسا ہوگا جہاں پر عاشق عالم نظر آئے، استاد نظر آئے. اللہ ہم سب کو عاشق عالم بنا دے. لیکن اب تو لوگ پڑھاتے ہیں، اچھے سے اچھا تفسیر، اچھے سے اچھے مسئلے مسائل یاد کراتے ہیں، رٹاتے ہیں، سمجھاتے ہیں بفضل اللہ تعالی. لیکن وہ جو عشق ہے نا، وہ جو محبت ہے نا اللہ رب العزت کی، حدیث قرآن کی روشنی میں، وہ ہر جگہ نہیں میسر ہوتا.
تو اللہ سے مدد مانگے، اللہ ہمیں آپ اپنے عاشق بندوں سے ملا دیجیے عافیت کے ساتھ، اپنے محبوب بندوں سے ملاقات کروا دیجیے، یا اللہ اپنے پیاروں کی مجلس میں ہمیں عافیت کے ساتھ شامل فرما دیجیے، اپنے پیاروں کی مجلسیں ہمیں عطا فرمائیے، ہم اللہ سے مانگیں اور روئیں۔ واللہ کہتی ہوں اس طرح سے جب ہم اللہ سے مانگیں گے نا تو اللہ ضرور ہمیں ایسے اساتذہ کرام عطا فرمائیں گے، ایسے اہل اللہ کی صحبت عطا فرمائیں گے جن کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں وہ انوار اور برکات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا تعلق ہمیں نصیب ہوگا، اہل اللہ کا تعلق